گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. یہاں پہ اب میں دعوت دینا چاہوں گی دا چیف آف جماعت اسلامی کراچی انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہ وہ اپنا نقطۂ نظر، اپنا پرسپیکٹو ہمارے سامنے رکھیں. خواتین حضرات، آپ کی بھرپور تالیوں میں حافظ نعیم الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر صاحب چلے گئے، مجھے کے الیکٹرک کے حوالے سے بات کرنی تھی. اور مصطفیٰ بھائی، آپ ایک دفعہ میئر رہے ہیں، آپ نے جتنا ٹائم لیا ہے جماعت اسلامی کے 3 دفعہ میئر رہے ہیں، تو ملٹیپلائی کر کے ٹائم لینا چاہیے مجھے. بہت ہی اچھی نشست ہے آج، اور میں اصفر احسن بھائی کو بہت ہی زیادہ کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے اور اپنے گھر پہ. اور بہت اچھی بات اس میٹنگ کی یہ تھی، اس ڈنر کی یہ تھی کہ انہوں نے نارتھ ناظم آباد جے بلاک میں بہت سارے سی ای اوز کو بھی بلا لیا تھا، کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں کو بھی بلا لیا تھا، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بلا لیا تھا، گورنر صاحب کو بھی بلا لیا تھا. اور اس سے یہ بعض لوگوں کو تو شاید پہلی مرتبہ پتہ چلا تھا کہ شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں پل کے اس پار تو کون کون سی سڑک ٹوٹی ہوئی ملتی ہے اور کون کون سا گٹر کا پانی باہر نکلتا ہے، اور کس طرح سے لوگ چنچیوں میں سفر کرتے ہیں اور کس طرح چھت کے اوپر سفر کرتے ہیں. پروگرام بھی انہوں نے مغرب کے بعد کیا تھا، تو انہیں پتہ چلا ہوگا کہ منی بسوں کے چھتوں کے اوپر جس طرح سے لوگ سفر کرتے ہیں کراچی کے اندر. تو یہ پورا کراچی سفر کر رہا ہے، اور یہ کراچی کا مقدمہ ہے جو ہم سب مل کر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی کا ایک آپ سب لوگ جس سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، جس ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کارپوریٹ ورلڈ ہے. اور میں آپ کو ضرور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی کمپنی میں، کسی آرگنائزیشن میں، کہیں بھی جب یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کمپنی کو گرو کریں گے، بلڈ کریں گے، آگے بڑھائیں گے، تو سب سے پہلی بات جو آپ دیکھتے ہیں کہ ویئر وی اسٹینڈ ایٹ پریزنٹ، ایز آف ٹوڈے ہم کہاں ہیں. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کراچی میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، جس کا ایک نقشہ مجھ سے پچھلے معزز مقررین نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. دوسری بات جو اس کے ساتھ ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ غلط کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ اتنے مسائل ہیں، ہم کچرا نہیں اٹھا رہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، پانی پورا نہیں مل رہا، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اور ابھی تعلیم اور تہذیب کی تو بات ہی نہیں ہوئی، جس کا سب سے بڑا لاس اس شہر کو اگر کچھ ہوا ہے تو وہ تعلیم کا ہے اور تہذیب کا لاس ہے. یہ شہر تو بہت بڑا شہر تھا، اور اس سے کتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کی طرف دیکھتے تھے. اس کا جو اس سے بڑا لاس ہوا ہے وہ یہ ہے، شاید برابر کہ یہ ایک ایسا سیاسی شہر تھا کہ جب یہ سیاسی طور پر جاگتا تھا تو ملک جاگتا تھا، اور جو ویو یہاں سے بنتی تھی پورے ملک میں چلتی تھی. شاید یہی ادا پسند نہیں آئی ہماری لوگوں کو کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہاں سے تحریک شروع کرتے ہیں، پورے ملک کی تحریک بن جاتی ہے. تو ان کو آئسولیٹ کر دو، ان کو لڑا دو، ان کو آپس میں تقسیم کر دو، ان کو ایک دوسرے قوموں کے اندر بانٹ دو، تاکہ یہ لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، یہ آئسولیٹ بھی ہو جائیں گے، اور پورے ملک میں آرام سے وہ ایک طبقہ حکومت کرے گا کہ جو پارٹیاں بدلتا رہتا ہے، نظام نہیں بدلتا ہے. وہی ایک انگریز کا بنایا ہوا سسٹم چل رہا ہے. وہی لوگ ہیں، ادھر سے ادھر اس پارٹی میں آتے ہیں، وہ پارٹی پاپولر ہو جاتی ہے، ادھر سے اچھل کے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، وہ پاپولر ہو جاتی ہے، پھر تیسری پاپولر. بھائی پاپولر تو جاگیردار ہو رہا ہے، پاپولر تو وڈیرا ہو رہا ہے. اب جاگیرداری اور وڈیرا شاہی کا ایک ایسا کمال آیا کہ ہم نے کہا کہ یار ہمیں اربن فیوڈلزم چاہیے اب، کیونکہ جاگیرداری ملک میں اس کا سکہ چلتا ہے. تو پھر ہم نے اربن فیوڈلزم بھی اس شہر کے اندر دیکھ لیا. اور جس طرح جاگیردار کا مسئلہ ہوتا ہے، وڈیرے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے اپنی خوشی بھی وابستہ کر لیتے ہیں اور غمی بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. وہ لڑواتا بھی ہے، وہ صلح بھی کرواتا ہے، وہ جیل میں بھی بھجواتا ہے، وہ چھڑواتا بھی ہے، وہ استحصال بھی کرتا ہے اور اس میں سے کچھ دے بھی دیتا ہے. ہم نے 30 برس ایسے بھی گزارے ہیں اس شہر کے اندر کہ جس میں تقریباً کراچی کے شہری اسی طرح سے یار کریں کیا، چوائس کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، ان سے لڑ نہیں سکتے، ان سے میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا. تو یہ بہرحال ہوا ہے ہمارے ساتھ. اب میں آتا ہوں کہ پرابلمس. آپ نے پانی کی بات کی تھی، بہت اچھی گفتگو ساری یہاں پر آ گئی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک اور ایشو بھی ہے. ایک تو وہ کوٹا ہے جو ہمیں سندھ حکومت سے چاہیے، وہ یقیناً بڑھنا چاہیے. اس وقت بھی ایگزسٹنگ کوٹا جو ہمارا ہے اس میں اس وقت گنجائش موجود ہے کہ ہمیں پانی ہم 200-250 ملین گیلن لے سکتے ہیں، جو میری معلومات ہے، اور مزید اس کوٹے کو ڈیولپ ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے.
دوسری بات یہ ہے کہ فیوچر پروجیکٹس جس طرح سے آپ نے کہا فیز 2 یہ سب بھی صحیح ہے. ایک مسئلہ اور ہے, وہ یہ ہے ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ. دیکھیں اگر 550 ملین گیلن پانی کراچی کو مل رہا ہے اور ہماری ریکوائرمنٹ ہے 1250 ملین گیلن پانی کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے گھر میں پانی ایک دن چھوڑ کے یا 2.5 دن 2 دن چھوڑ کے آ جائے. میں اور بستیوں کو ایسی جانتا ہوں کراچی میں جس میں مہینوں مہینوں پانی نہیں آتا, لیکن میں نارتھ ناظم آباد میں رہتا ہوں. اس نارتھ ناظم آباد میں کم از کم میرے گھر کے اندر پانی اس وقت بھی 15 دن کے بعد آتا ہے. اور آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیوں ہوتا ہے یار, جب پانی شہر میں انٹر ہو رہا ہے اور 5 چلیں لاسز ہو گئے تھوڑے سے, آپ کے پاور نہیں ہے اس طرح سے نہیں ہے, 400 ملین گیلن مل جائے مجھے, جبکہ 100 ملین گیلن ہب سے مل رہا ہے. عبدالستار افغانی صاحب نے کام کیا تھا الحمدللہ, اس سے 100 ملین گیلن ملا. پھر خان صاحب نے K3 بنایا, اس سے مزید 100 ملین گیلن بن گیا. K4 کی فیزیبلٹی رپورٹ تو عثمان اینڈ کو خان صاحب ہی دے کر چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو پروجیکٹ 2010 میں کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا اصولاً, وہ اب 2017 کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے 17 میں نہیں ہو سکتا. تو جو کاسٹ 16 ارب روپے سے چلی, پھر 25 ارب روپے پہ پہنچی, پھر وہ 45 ارب روپے پہ جائے گی. یہ آپ کا پیسہ ہے اور میرا پیسہ ہے جو ڈیلے ہونے کی وجہ سے جو ہے ہماری جیبوں سے نکلے گا. ہم تو صابن پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں, آپ تو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, اس سیکٹر میں تو پھر بھی ٹیکسیشن کا نظام اچھا ہے, تو اینڈ یوزر تو سب کچھ دے رہا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پھر یہ جو ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے یہ کیوں خراب ہے. تو اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بھرتی ہونی چاہیے, تو بھرتی تو میرٹ پہ ہونی چاہیے. 9,000 لوگ اگر واٹر بورڈ میں اس وقت ایسے ہیں جو ایک سرٹن پیریڈ کے اندر بھرتی ہوئے اور وہ کام نہیں کرتے, پارٹی فنکشن کرتے ہیں, تو ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا, لائن مین کا بھی تو مسئلہ ہے نا, اس کو کون ایڈریس کرے گا. اس کے لیے مجھے کسی منصوبے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اگر میں اس ورکر کو اپنے جلسے میں لا سکتا ہوں تو میں اس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم کام کرو, ڈیوٹی دو, جھوٹ نہیں بولو, لوگوں کے پلیٹیں لگا کر ان کی لائنیں بند نہ کرو, اپنے پسند کے ہائیڈرنٹس کو لائن مت دو. یہ کام تو آج کر سکتے ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس چھوٹا سا اختیار بھی موجود ہے, کہ جس کے پاس جو اختیار موجود ہے وہ اختیار تو یوز کرے نا. جو نہیں ہے وہ لینا چاہیے, چھیننا چاہیے. اور دیکھیں لینا ایسا ہوتا ہے جیسا نعمت اللہ خان نے لیا تھا جب انہوں نے مشرف صاحب کو بارش کے بعد پورے شہر کا وزٹ کروایا اور کہا کہ دیکھیں اس شہر کی حالت, اور یہاں پر پورٹ قاسم اتھارٹی موجود ہیں یا سول ایویشن موجود ہے, یہاں پر اتنے کینٹس بنے ہوئے ہیں, یہاں پر اتنے وفاق کے ادارے بنے ہوئے ہیں, ان سب سے کہیں یہ اسٹیک ہولڈر ہیں, یہاں سے سب کچھ لے جاتے ہیں, اس کو دیتے نہیں ہیں. تو 29 ارب روپے کا پیکیج منظور کروایا گیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوئی تھی. تو جس کی فائل نہیں بنی ہوئی ہوتی اور جس کا اسٹیبلشمنٹ یا کسی کے ساتھ مفاد وابستہ نہیں ہوتا, وہ لڑ کر کراچی کے لیے لے سکتا ہے. دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں, اس سوال کا جواب حاصل کیے بغیر ہم سب اچھی باتیں کریں, ایسا ہونا چاہیے, ہم سب اچھے بچے بن گئے, آج سے لڑیں گے نہیں بھائی, ہم آپس میں لڑیں گے نہیں بھائی. تو بھائی ایسا تو نہیں ہوتا, بتانا تو پڑے گا کہ ہم یہاں پر ایسے کیوں ہو گئے ہیں اور کس نے ہمارا یہ حال کیا ہے. انہوں نے بھی کیا ہے جو ہمیں حق نہیں دیتے, جو ہمیں پانی نہیں دیتے, جو ہمیں کوٹا نہیں دیتے, جو ہمیں فنڈز نہیں دیتے, لیکن انہوں نے بھی کیا ہے. ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جن کے پاس ایک وقت میں سب کچھ تھا, بے تاج بادشاہ تھے, صبح چاہتے تھے شہر بند ہو جائے تو بند ہو جاتا تھا, شام 4 بجے چاہتے تھے کہ کھل جائے تو کھل جاتا تھا. وزیر اعلیٰ ایک ہوتا تھا لیکن حقیقت میں 2 ہوتے تھے. کراچی کا وزیر اعلیٰ گورنر ہوتا تھا اور بقیہ کراچی کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سی ایم ہوتا تھا. یہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کونسلر سے لے کر پریزیڈنٹ تک سب ایک لائن کے اندر موجود تھے. فنڈز کی بہار تھی. نعمت اللہ خان نے تو 4 ارب سے شروع کیا تھا, 42 بلین پہ پہنچایا تھا. بعد میں تو یہ سارے پیسے ملے تھے ہمیں. پھر اس طرح سے ترقی کیوں نہیں ہوئی جس طرح ہو جانی چاہیے تھی؟ جب ایک انفراسٹرکچر بن گیا, سی سی فلورنگ گلیوں کی ہو گئی, لائٹیں لگ گئیں, پارکس بن گئے, ماڈل پارک بن گئے, 32 کالج بن گئے, تو پھر اس کے بعد اسی تسلسل میں ترقی ہونی چاہیے تھی. پھر پلیٹیں نہیں لگنی چاہیے تھی نا, لیکن پھر اس طرح سے نہیں آگے بات بڑھ سکی. اور اس سبب کو جانے بغیر تو پھر ہم ویسے ہی ہو جائیں گے کہ میر کیا سادہ ہیں برباد ہوئے جس کے سبب, اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یہ نہیں کرنا ہوگا ہمیں اپنے سوچ کو بدلنا ہوگا. اور سوچ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک بات تھی شبر بھائی کی, انہوں نے
شروع میں یہ بات کہی کہ یار ہم سے شکایت ہوتی ہے کہ کارپوریٹ ورلڈ بھی عجیب ورلڈ ہے کہ یہ آتا ہے اور تمنائیں اتنی بڑی بڑی رکھتا ہے، لیکن جس دن اس کو رول پلے کرنا ہوتا ہے تو اس دن وہ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہے. تو یہ صرف کارپوریٹ ورلڈ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کارپوریٹ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ رائے ساز لوگ ہیں. صرف ایک دن الیکشن کا نہیں ہوتا، آپ کے پاس کراچی کی پوری ہسٹری موجود ہے، تمام میئرز موجود ہیں، ایڈمنسٹریٹرز کے پیریڈز موجود ہیں. ان سب میں ایک چیز تلاش کریں. آپ اپنے کارپوریٹ ورلڈ میں لیڈرشپ کو بہت اہمیت دیتے ہیں. لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ لیڈرشپ وہ ہونی چاہیے جس کے اندر صلاحیت موجود ہو. نمبر 1 بات آپ کسی سی او رکھنا چاہتے ہیں اپنے کمپنی کے اندر، تو 2 3 دن تک، مہینوں تک آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں بندہ کیسا ہے. اگر وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہی ڈرنک کر کے آ جاتا ہے، الٹے سیدھے کام کرتا ہے، تو کیا سیریس ہوگا وہ؟ یا اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. تو آپ اس کے اندر صلاحیت چیک کرتے ہیں، کیپیبلٹی ہے کہ نہیں ہے. سیکنڈ بات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آنیسٹی ہے کہ نہیں ہے، ایمانداری سے کام کرے گا یا فراڈ کرے گا. تو یہ بہت اہم بات ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے، ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرے گا نہیں کرے گا. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی پھر اس کے پاس ٹیم ہے کہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تبدیلی کا ایک فیشن یہ بھی ہو گیا ہے، بدل دو. بھائی دائیں بھی گڑبڑ، بائیں بھی گڑبڑ، آگے بھی گڑبڑ، پیچھے بھی گڑبڑ، اور اگر خود بھی گڑبڑ ہو تو بھائی پھر کیسے کام چلے گا؟ تو لیڈرشپ کو دیکھنے کے لیے آپ کو اس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں تو دیکھنی پڑیں گی نا. تو میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ان سارے ادوار کا ایک تقابلی جائزہ کر لیں، آپ کمپیریزن کر لیں، آپ ایک سوٹ انالیسس کر لیں. اور اس کے بعد چونکہ کراچی کا مسئلہ پولیٹیکل ہے، کراچی کا مسئلہ سوچ ہے، کراچی کا مسئلہ رائے ہے، کراچی کا مسئلہ صرف اس طرح سے حل نہیں ہوگا کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے. کون کرے گا؟ کس نے کیا ہے؟ کتنا کیا ہے؟ کتنا کر سکتا تھا؟ کتنی طاقت کس کے پاس تھی اور اس نے کیا ڈیلیور کیا؟ اس کا پورا ایک انالیسس کر کے پھر ہمیں رائے قائم کرنی پڑے گی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا. پھر اس کے بعد آ جائیے آپ، پانی کی بات میں مزید ہو سکتی ہے. میں ایک اختلاف مصطفیٰ بھائی سے یہ ضرور کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ سمندر کے پانی کو میٹھا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہمارا سمندر پولیوٹڈ ہے. میں ایک واٹر انجینئر ہونے کے ناطے آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ہاں کاسٹ وائز اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن اگر جب پانی بالکل بھی نہ ہو تو یہ پانی ٹریٹ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایک الٹرا فلٹریشن ہوگا، پہلے اور ایک فلٹریشن ہوگی، پھر الٹرا فلٹریشن ہوگی، پھر اس کے بعد آر او ہوگا، اور آر او کے بعد یہ پانی دنیا بھر میں کم زیادہ خراب اچھا ٹی ڈی ایس وائز بھی اور اس کے علاوہ جو سسپینڈڈ سالٹ وائز ہے، ان سب حوالوں سے پانی ٹریٹ ہوتا ہے. اگر کچھ نہیں ملے گا تو یہ پانی بھی ٹریٹ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کو تجویز دے دوں گا جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. کاسٹ پڑے گی، جب نہ ہو تو کیا کریں؟ یا تو ہوتا ہے نا کہ پانی ہے تو صحیح ہے، پھر آپ سوچیں گے یہ سستا لیں کہ مہنگا لیں، جب نہیں ہے تو لینا پڑے گا نا. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ ریسائکل آف ویسٹ واٹر. 200-250 ملین گیلن پانی تو اس وقت انڈسٹریز میں جا رہا ہے نا. تو 200-250 ملین گیلن پانی جو انڈسٹریز کا، اس میں سارا وہ نہیں ہے جو واٹر بورڈ کا ہے، وہ سب سوائل واٹر بھی آپ لے رہے ہیں. تو آپ جو پانی وہ ہے اس کا مور دین 50 بلکہ 60 اپ ٹو 70% اور مزید انویسٹمنٹ ہو تو 80% تک ریسائکل آج بھی کچھ انڈسٹریز میں ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، اس شہر کے اندر ہو رہا ہے، کراچی میں. تو اس کو ہم یوٹیلیٹیز میں استعمال کر سکتے ہیں. اس میں شریعہ کمپلائنسز کا ایشو ہے، آپ کو یوٹیلیٹیز میں استعمال کر سکتے ہیں. پانی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ویژن ہونا چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے اور ول ہونی چاہیے کہ اپنا مقدمہ چھین کر حاصل کر سکیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ یار 25-30 MNA ہوں وسیم بھائی، اور 50 MP ہوں، اور 8 سینیٹر ہوں، اور گورنر بھی رہا، اور اس کے بعد آپ اپنا حق ہی نہیں لے سکتے ہوں. تو پھر کیا کریں گے ہم ان سب کا یار؟ تو ول بھی تو ہونی چاہیے، اور ول اس وقت پیدا ہوتی ہے، طاقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کریکٹر ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے ہمارا، آپ کو سوچنا پڑے گا کس طرف جانا ہے. ابھی بھی ایک ٹرموائل ہے، اس میں سوچنا پڑے گا. اگر مکھی پہ مکھی بٹھانی ہے تو پھر اگلا سیمینار 5 سال بعد کریں گے انشاءاللہ اسی طرح کا. اس کے بعد آ جائیے آپ بجلی کا مسئلہ. گورنر صاحب چلے گئے، وعدہ کیا تھا انہوں نے، 17 پوائنٹ دیے تھے ان کو ہم نے. یہ ٹھیک ہے کہ پورے پاکستان کے مقابلے میں آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر بہتر ہوگا، لیکن بھائی یہاں پہلے ہی بہت بہتر تھا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ تو ہم بہتر تھے. ہم نے 16 ارب روپے کھمبوں کی قیمت کے برابر میں کے الیکٹرک کو، کے ای ایس سی کو فروخت کیا. مشرف صاحب موجود تھے اور مینڈیٹ بھی موجود تھا، سب کچھ موجود تھا. تو کیسے بک گیا ہمارا شہر کا ادارہ اتنے سستے میں؟ اتنے سستے میں بھائی ہم پرائیویٹائزیشن پر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایک الگ بحث ہے، اس پر تمام دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں، لیکن چلیں ہو رہی ہے تو بھائی کچھ طے ہوگا نا، کسی کو بتایا جائے گا نا. معاہدہ برسوں تک لوگوں کے سامنے نہیں آیا، اور ابھی عجیب بات ہے شنگھائی الیکٹرک کی جا رہا ہے تو کورٹ تک کو معاہدہ نہیں دکھا رہے.
تو اس وقت بھی نہیں دکھایا گیا. لیکن جب بعد میں پتہ چلا, وعدہ کیا تھا 1300 میگا واٹ کا اضافہ کریں گے آئندہ چند دنوں میں. یہ اب 12 سال گزرنے کے بعد جو 1300 میگا واٹ کی جگہ نیٹ اضافہ صرف 300 میگا واٹ کا ہوا ہے. اس وقت بھی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے اور جو ہماری جنریشن کی کیپیسٹی ہے اس وقت بھی اتنی ہے کہ لوڈ شیڈنگ فری کراچی اس وقت ہو سکتا ہے, پورا کراچی. اور یہ غلط بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ 600 میگا واٹ کا اس وقت شارٹ فال آیا ہوا. نہیں ہے ایسا. 230 میگا واٹ کی اس وقت کے الیکٹرک کی کیپیسٹی ہے, 650 میگا واٹ یہ وفاق سے لے رہے ہیں, 393 میگا واٹ یہ مختلف آئی پی پی سے لے رہے ہیں. اگر میں کوئی بات بھی غلط کر رہا ہوں تو کوئی آدمی بھی اٹھ کر مجھے بتا دے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اور اس سب کے بعد ہماری اگر بنتی ہے نیٹ تو وہ 2000 میگا واٹ ہے, 2200 ہے, پیک آورز میں 2600 پہ چلے جائیں آپ, پیک ڈیز کے اندر جو بہت شدید گرمی ہوتی ہے. اس سے زیادہ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ آپ کیوں لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے اوپر؟ یہ کہتے ہیں ہم نے 61% علاقے کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا. میں پوچھتا ہوں 24 لاکھ کنزیومرز میں سے کتنے کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا؟ بھائی فیصد کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں سے لے کر جو ہے وہ گلشن حدید کی طرف چلیں تو جو خالی راستہ ہے اس کو بھی شامل کر لیں آپ. یہ نہیں ہوگا. کتنی آبادی کو آپ نے لوڈ شیڈنگ فری کیا ہے؟ تو وہ نہیں ہے. اور جو لوڈ شیڈنگ فری ہے اس کا حال یہ کہ آج بھی جب گھر سے نکلا تو لائٹ نہیں تھی, اور 3 بجے جب میں نے فون کیا تو لائٹ نہیں تھی. ہمارا زون لوڈ شیڈنگ فری ہے, اور صبح میسج آ گیا تھا کہ 10 بجے سے 5 بجے تک مینٹیننس شٹ ڈاؤن ہوگا, اور یہ ہفتے میں 3 دفعہ الحمدللہ ہوتا ہے. تو یہ لوڈ شیڈنگ فری زون کا معاملہ ہے. اختیار بھائی ناراض نہ ہوں اگر مجھ سے, آپ تھوڑا سا ان کی حمایت میں بات کر لیتے ہیں کبھی کبھی. تو بھائی یہ مسئلہ ہے. انہوں نے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ فری کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ تھرمل پہ کہتے ہیں یہ ہمارے انجن سے نا, تو تھرمل میں تو آئل بھی ہوتا ہے, گیس بھی ہوتا ہے. یہ گیس والے چلا دیتے ہیں, آئل والے نہیں چلاتے, وہ مہنگے پڑتے ہیں. تو مہنگی والی چیز چلا کر اپنے پیسے بچاتے ہیں, اور لوڈ شیڈنگ ہمیں بھگتنی پڑتی ہے. 5000 لوگوں کی موت ہوئی تھی 3 سال پہلے جب یہ ہیٹ ویو آئی تھی. ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ قبرستان کا حال تھا, سردخانے نہیں تھے, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا. 16 اسپتالوں میں لوگ اپنے مریضوں کو لے کر گئے تھے اور جگہ نہیں ملی تھی, اور لوگ پھر مر گئے تھے. پھر قبرستان نہیں مل رہا تھا, سردخانہ نہیں مل رہا تھا, پھر قبرستان نہیں مل رہا تھا. اس شہر میں خدا نہ خواستہ کوئی کیجولٹی ہو گئی, کوئی ایسی قدرتی آفت آ گئی, ہم کہاں جائیں گے بھائی؟ سڑیں گی کیا لاشیں؟ یہ وہ شہر ہے کس نے بنایا ہے؟ تو جب تک اس کو نہیں پتا کریں گے کہ یار یہ کن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ حال کیا ہے, اور پھر آپ کہیں اچھے بچوں کی طرح کام کریں, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو یہ کوشچن ریز کرنا ہوگا, اس کا جواب دینا ہوگا. پھر اب آ جائیے آپ بجلی کی. میں مزید یہ بات کروں گا کہ ان کی دیکھیں پرائیویٹائز ہونے کے بعد ایک فیسینیشن, پرائیویٹائز ہو گیا, کارپوریٹ. میں آپ سے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کارپوریٹ سیکٹر پر ایک سیاہ داغ ہے کہ الیکٹرک, کلنک کا ٹیکا ہے کہ الیکٹرک. اور بیگار کیمپ بنایا ہوا ہے انجینئر, اوپر کے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, نیچے کے لوگوں کو انہوں نے رگڑا دیا. 36 گھنٹے 72 گھنٹے ڈیوٹیاں لے رہے ہیں, آواز نہیں نکال سکتے وہاں پر لوگ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پرائیویٹ اینٹی ہے. کیوں؟ پبلک سیکٹر کا مسئلہ ہے یہ. پرائیویٹ اینٹی ہو تو مسئلہ تو یہ بجلی کا ہے, ہمیں ملنی چاہیے. اوور بلنگ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میٹر رینٹ لیتے ہیں, میٹر اپنے چیک بھی خود کرتے ہیں, کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہے. اسنیپ شاٹ لیتے نہیں ہے بل میں, کلا بیک کے پیسے واپس نہیں کرتے, 200 ارب روپے لائبلٹیز نہیں دیتے, 32 ارب روپے پروفٹ ہو گیا. اور میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, 2005 میں 9300 ملین یونٹس انہوں نے جنریٹ کیے تھے. عمران شاہد اگر یہاں موجود ہیں, غلط کہوں تو کریکٹ کر دیں, ایسا ہی ہے. 9300 ملین یونٹس انہوں نے جو ہے وہ جنریٹ کیے تھے. تو 2017 میں کتنے کرنے چاہیے؟ ظاہر 12 سال گزر گئے. 9318 اس وقت لاس میں تھے, اب 32 ارب کے پروفٹ میں. پیسے کہاں سے آئے؟ بتائیں پیسے کہاں سے آئے؟ یہ آپ کے اور میرے بل میں سے آئے ہیں. ہر مہینے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے جو ملٹی ایئر ٹیرف بڑھایا ہے اس کا اثر نہیں پڑے گا. میں آپ سے کہتا ہوں 10 سال پرانا والا بل نکال لیجئے, 5 سال پرانا والا نکالیے, 2015 میں ایک آیا تھا ٹیرف, اس کا نکال لیجئے, اور آج کا نکال لیجئے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹیرف بڑھتا ہے تو بل پہ اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا, اور آپ کی نمبر آف یونٹس بھی وہی ہوں جو پچھلے تھے. تو یہ سب جھوٹ کا بازار گرم ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے, میں نے کہا نا کہ چھینک آنے پہ بھی, لندن میں چھینک آئے تو شہر بند ہوتا تھا, کہ الیکٹرک بک گئی اور بکنے کے بعد عذاب میں مبتلا کر دیا. ایک ہڑتال اس کے خلاف نہیں ہوئی. بتائیں مجھے اگر ہوئی ہے تو کوئی آواز آتی ہے آپ کو کہ الیکٹرک کے حوالے سے؟ کہیں سے آتی ہے آواز؟ مجھے بتائیں.
سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے. آئیے کہ الیکٹرک پہ سب مل جل کر کام کریں, بات کرتے ہیں, ایک بیان دیتے ہیں, اگلے دن میٹنگ ہو جاتی ہے ان لوگوں سے, مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں چلے گا بھائی. اب شہریوں کے اندر شعور کو بیدار ہو بھی رہا ہے اور مزید بھی ہونا چاہیے. پانی, بجلی, سالڈ ویسٹ پہ چلیں, ہو گئی بات. ایک مثال دے دیتا ہوں میں, صرف ایک مثال چھوٹی سی. میں نے کہا نا 3 میئر کی بات کروں, نہیں کرتا ہوں, جلدی مکمل کرتا ہوں. 2200 سینیٹری ورکر صرف ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ہیں. میں ذرا بہت پورے شہر کی بات نہیں کر رہا, اس کی بھی ایک فگرز ہیں. 2200. 51 یونین کمیٹیاں ہیں, 43-44 بنتے ہیں, 43 جو ایک یونین کمیٹی میں آتے ہیں. اور میں ذرا, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے ڈسٹرکٹ سینٹرل پہلے شاید شناسا ہو, اب اجنبی ہو رہا ہو, لیکن بہرحال لوگ رہتے ہیں وہاں کراچی کے. تو اس میں حال یہ ہے کہ 43-44 میں سے اگر ہمارے گھر میں یا ہمارے محلے میں یا پیچھے کی گلی میں پانی بہ رہا ہے اور آپ کہیں گے کہ یار یہ اس کو گٹر کو صاف کر دو, تو آپ کو بندہ نہیں ملے گا یونین کونسل میں. یہ بھرتی کسی اور نے نہیں کیا تھا, یہ پیپلز پارٹی نے بھرتی نہیں کیا تھا. پیپلز پارٹی کے اپنے مسائل ہیں, وہ پوری بات اس پر ہو سکتی ہے اور کرنا چاہیے, کروں گا, ٹھیک ہے. تو یہ پھر یہ بندے کہاں تھے, کہاں ہوتے ہیں؟ پرائیویٹلی آپ ان سے کہیں ان میں سے 10-15-20 مل جائیں گے, پرائیویٹلی آپ کے پیسے لے کے وہ کام کر دیں گے. تو یار جو اتنی بڑی کمانڈ اس شہر پہ رکھتے ہوں, تو وہ کمانڈ اپنے سینیٹری ورکرز پہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ایک چین آف کمانڈ ہے پیسہ جمع کرنے کی, پیسہ اکٹھا کر کے ادھر سے ادھر کرنے کی اور اپنے پاس رکھنے کی. معذرت کے ساتھ کام ہمارا نہیں ہوتا, بندے موجود ہیں, سیلریز جا رہی ہیں, پیسے ہمارے ہیں جن سے سیلریز اوپر سے نیچے تک جائیں, تو ٹیکسیشن کا ایک نظام ہے, پیسے گورنمنٹ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا. پھر انہوں نے گاربیج ٹرانسفر سینٹرز کی بات کی جو موجود ہیں, جو اس وقت جیسے تیسے بھی, ان کا حال تو جا کر دیکھیں. اور پھر اس کے نتیجے میں جو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ 4 وزٹ کے پیسے نکل رہے ہیں, پیسے جا رہے ہیں, کچرا نہیں اٹھ رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, جو اختیار نہیں ہے وہ ملنا چاہیے, لیکن جو اختیار ہے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے. ہمیں یہ ریس کرنا ہوگا کہ اختیار بھی دو, لیکن جو اختیار ہے اس کے مطابق کام بھی کرو. یہ تو نہیں کرو کہ یار مطلب سیاست کروں میں ایک دوسرے کے ساتھ. اس شہر کے لوگوں کو مزید سیاست اب نہیں ان کے ساتھ ہو سکے گی, مشکل ہو جائے گی بہت. تو اس لیے یہ گاربیج کا مسئلہ آ گیا. ٹرانسپورٹ, بات ہی کیا کریں, اس شہر کے مسئلے بھی بہت ہیں اسی طرح. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ دیکھیں, میں اتنی سی بات آپ سے جانتا ہوں, اور یہ بہت, اس کو میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اس کو رد کر دے. 2004 کی بات ہے, ایک میٹنگ ہوئی مشرف صاحب کے ساتھ, اس میں شوکت عزیز صاحب بھی تھے, نعمت اللہ خان میئر تھے, فاروق ستار صاحب اگر آ گئے ہوں تو وہ تائید کریں گے, وہ بھی تھے, اور بابر غوری صاحب بھی تھے, گورنر رشید العباد بھی تھے, نعمت اللہ خان صاحب کے ساتھ 1-2 ان کے سلیم صاحب وغیرہ ایڈوائزر تھے. وہاں انہوں نے ایک میکسم بینک کے ساتھ بات کر لی, چائنا کی کمپنی کو آن بورڈ لے کر. انہوں نے 40 سال کی ڈیفرڈ پیمنٹ پر $538 ملین کا جو ہے وہ ایک بہت زبردست قسم کا پروجیکٹ بنایا. اور پروجیکٹ یہ تھا کہ سوراب گوٹ سے لے کر ٹاور تک ایک کوریڈور بننا تھا ٹرین کا, یہ والا نہیں بننا تھا جو بھی ہے, اور وہ اوور دی گراؤنڈ بھی تھا اور انڈر گراؤنڈ بھی تھا. اور پھر دوسرا کوریڈور تھا کہ جو کینٹ سے لے کر جانا تھا اورنگی تک, اور پھر اس کے ساتھ سڑکوں کا ایک جال بھی تھا. تو ان 2 چیزوں کے اوپر جب بات ہوئی اور یہ طے ہو گیا کہ یار یہ تیار ہو گئے ہیں 40 سال کی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ, تو آپ ہمیں, اکرم شیخ صاحب اس وقت پلاننگ کمیٹی کے تھے, ان سے کہا کہ بھئی آپ ہمیں اس پہ سوورن گارنٹی دیں. جس طرح وہ کچرے پہ نہیں ملی تھی, اس طرح اس وقت انہوں نے کہا نہیں یار سوورن گارنٹی تو ہم نہیں دے سکتے. اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں جب سب کچھ اس شہر کے مینڈیٹ کے ہاتھ میں تھا, سب کچھ. اس کا بھی کیوں نہیں, انہوں نے کہا نہیں ایسا کریں, یہ تو بلڈ آپریٹ ٹرانسفر BOT کے اوپر آپ کر لیں اس کو. تو اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا؟ نعمت اللہ خان کہہ رہے نہیں کرنے دو, ہو جائے گا, بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور میں ایمانداری کی بات ہے, شروط العباد سے 50 اختلاف انہوں نے بھی کہا, لیکن ہمارے یہ 2 وزراء تھے اس وقت, فاروق ستار صاحب اور بابر غوری صاحب, ان دونوں نے ہاں میں ہاں ملائی ان کی, اور شوکت عزیز اور اکرم شیخ صاحب, ڈاکٹر اکرم شیخ, یہ آپس میں ظاہر ہے 2010 میں ہمیں وہ ٹرین مل جانی تھی, چل جانی تھی. ہمارا لوڈ آپ کو پتا ہے, یہ سوورن گارنٹی پھر کون لے کر چلا گیا؟ پرویز لائی نے بات کی. اب یہ جو اورنج ٹرین چل رہی ہے اس وقت لاہور میں, یہ انہی پیسوں سے جو ہے وہ ادھر شفٹ ہو گئے. تو یار ہمارے شہر کو تو آنرشپ ہمارے لوگ نہیں دیکھا, جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو یہ تو انہوں نے نہیں ہونے دیا. پھر میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا, لا اینڈ آرڈر کی, بھتہ خوری کی, بوری بند لاشوں کی, کلچر کی, اور قائد کا غدار, موت کا حقدار, یہ تو میں بات ہی نہیں کر رہا اس وقت. اب تو اگر حالات بہتر ہیں تو ہم بھی اس سے نکل آئیں, لیکن ابھی بھی اس کا انرشیا موجود ہے. لوگ خوف کھاتے ہیں, بات نہیں کرتے. ایک نا انرشیا ہوتا ہے, آپ چل رہے ہوتے ہیں, فورس تو ختم ہو جاتی ہے, دھکا چلتا رہتا ہے. اسی سحر اور اسی خوف کے انرشیا میں ہم مبتلا ہیں.
سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ شہر بہت آگے جا سکتا ہے, ٹیلنٹ موجود ہے. بچوں کے کھیل کے میدان کیوں نہیں ہیں ہمارے؟ چائنا کٹنگ کس دور میں ایجاد ہوئی تھی یہ, اور دنیا میں ایک زبردست قسم کی بات جو دیکھیں, ایک بہت عجیب بات ہے, میں نے ایک جگہ چائنا کٹنگ کی بات کی تو ہمارے فاروق بھائی بھی آئیں گے نا, وہ بھی یہ بات دوبارہ کریں گے. وہ کہیں گے یار تمہیں یہ چائنا کٹنگ نظر آتی ہے, لیکن یہ جو نالوں کے اوپر بن جاتے ہیں, یعنی ان کا خیال تھا کہ مہاجر اگر کرے تو چائنا کٹنگ اس کو تو برا کہتے ہو, لیکن دوسری قوم کرے تو تمہیں برا نہیں لگتا, کہنا وہ یہ چاہتے تھے. اچھا, میں نے کہا یار یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. 1986 میں ہم نے یہی نعرے تو سنے تھے کہ یار مہاجر نقل کرے تو مسئلہ ہے, دوسرے لوگ نقل کریں تو بہت اچھا, تو ہم مہاجروں کو بھی نقل کرائیں گے. تو اس کے بعد جو تھا ہمارے پاس وہ بھی ہم سے چھن گیا, جو تھا ہمارے پاس وہ بھی چلا گیا. اب اس وقت آپ دیکھ لیجئے کمپٹیشن کے اندر کسی مقابلے میں چلے جائیں, کراچی کے لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں, مواقع نہیں ہیں. 4,500 اسکول موجود ہیں, پہلے سٹی گورنمنٹ کے پاس رہے, اب اس کو بھی لے لیا سندھ حکومت نے. کیا ان کا حال ہے؟ 32 کالج اگر خان صاحب نے بنائے, اس کے بعد جو ایک کالج بھی کیوں نہیں بنا, پھر وہ پارس اس طرح کیوں نہیں بنے؟ یہ سب سوالات ہیں. ایک آدمی کھڑا ہو گیا تھا, وہ بوڑھا شخص, جو آج ہم کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح آ کر یہاں کم از کم بیٹھ جائیں. خان صاحب بیچارے وہ نہیں آ سکے اپنے بیماری کے سبب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے اور ان کو یہ ہم ان کی سرپرستی بھی حاصل کر سکیں. میں آپ سے بس یہی سوال کر کے جا رہا ہوں کہ دیکھیں, یہ باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, رائے قائم کرنی پڑے گی. اور اب ہمیں اس دور سے نکل آنا چاہیے جس پر ہم اس شہر کے 2.5 کروڑ لوگوں کو, اور میں بالکل ذمہ داری سے کہتا ہوں 2.5 کروڑ ہے, یہ مردم شماری کا جو چکر ہے بالکل خراب ہے, غلط ہے. اگر ایسا ہے تو آپ بلاکس کھولیے, رینڈم چیکنگ کر لیجئے. میں کہتا ہوں 50, 60, 100, 200 بلاکس کھول لیجئے اور دیکھ لیجئے, سب فراڈ نظر آ جائے گا. یہاں 2.5 کروڑ ہے, یہ ماسٹر پلان کے مطابق ہے. یہ ماسٹر پلان خان صاحب کے زمانے میں بہت پروفیشنل بنیادوں پہ بنا تھا, اس کو جو ہے وہ, اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ اس وقت پروفیشنل لوگوں نے اس کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ ہماری آبادی کا کس طرح جو گراف ہے اس کے مطابق آج 2 کروڑ 47 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہماری آبادی ہے اس وقت. اس سے چھپایا نہیں جا سکتا. تو اتنے بڑے لوگوں کی یہ مستقبل کا معاملہ ہے, مزید آبادی بھی بڑھنی ہے, انفلکس بھی ہونا ہے, سب کو مل کر رہنا ہے یہاں پر, کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا. لیکن یہ اعلان ہم سب کو کر دینا چاہیے کہ ہمارا نام استعمال کر کے اب کوئی سیاست نہیں کرے گا, اب اسے کام کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت ساری اہم باتیں جو یہاں پہ کرنی ضروری تھیں آپ نے کی. آپ کی کچھ باتوں سے ہمیں, میرے خیال میں ہم میں سے کسی کو اختلاف نہیں ہے, خاص طور پہ یہ کہ دیر از انرشیا, خاص طور پہ یہ کہ بہت وقت گزر گیا ہے اور اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا. تو یہ جو پاورز آپ نے مجھے دی ہیں بحیثیت ماڈریٹر کے اور واحد خاتون اپون دا اسٹیج ہونے کے, اس کا کچھ استعمال کرنا چاہوں گی.